مصطفیٰ کے اوپر تو ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بلایا، کہا جبرائیل لوگ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن جو میرے محبوب کے پاس یہ میرا پیغام لے کے جاؤ، میرے محبوب کو کہو کہ بھرے مجمع میں اعلان کر دو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ تمہارے ایمان کی جان ذات مصطفیٰ ہے، تمہارے ایمان کی جان ذات مصطفیٰ ہے۔ کہا اللہ کو بھی مانا، آخرت کو بھی مانا، لیکن اپنے ایمان سے ذات مصطفیٰ کو نکالا۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا ایمان میری بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے، تم ایمان والے ہی نہیں۔ مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے ماننے والے تھے، آخرت کو ماننے والے تھے، لیکن ذات مصطفیٰ کا انکار کرنے والے تھے۔ انہیں کیا خبر کہ ان کے ایمان کی جان ذات مصطفیٰ ہے۔ جس طرح انسان کے وجود کے اندر جان چلی جاتی ہے، وجود بے معنی، بے وقت اور قابل قبول نہیں رہتا۔ اگر وجود سے روح جاتی ہے، والدین اعلان کراتے ہیں کہ میرے بیٹے کا جنازہ 5 بجے ہوگا، میری رفیقہ حیات کا جنازہ اتنے بجے ہوگا، میری بیوی بیٹی کا جنازہ اتنے بجے ہوگا، تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہوگا کہ اس بیٹے کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار تھا، اس کے لیے ساری زندگی گزاری، اب بیٹے کا تیرے سامنے ہے، اس کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، اس کا ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، وجود بھی تیرے سامنے ہے، تو اب تو اپنے بیٹے کا اعلان کراتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھاؤں گا اور قبر کے حوالے کر کے آؤں گا۔ کیا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تیرے بیٹے کا وجود تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ باپ جواب دے گا کہ سوال کرنے والے تو کہہ تو ٹھیک رہا ہے، لیکن بیٹے کی جس چیز کی وجہ سے ویلیو تھی وہ جان چلی گئی، اس لیے بیٹے کا وجود بے وقت اور بے معنی ہو گیا۔ برادران ذی وقار، آپ کے دل کے اندر بات کیا بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ ذات مصطفیٰ ایمان کی جان ہے۔ جس طرح انسان کا وجود جان کے بغیر بے وقت ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے ایمان سے ذات مصطفیٰ نکل جائے تو وہ ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اور ہم غلاموں کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی، غلام ہیں غلام ہیں، جو عشق کا اظہار کرتے ہیں، تو یاد رکھو محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ تکمیل ایمان کی جان ہے، تکمیل ایمان کی جان ہے۔ آئے حدیث پاک کے اندر جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، المختصر حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پوچھا عمر بتاؤ تو صحیح، کیا ایمان کے اندر، اسلام کے اندر لذت آئی، چیس آئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو زندگی کی چیس آئی، ابھی تو زندگی کی لذت آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرے ایمان کی ویلیو، اگر تم قرآن کو مانتے ہو، ایمان کو مانتے ہو، تو تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس صحب قرآن کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے نا اور سنا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے تو ہماری بستیوں سے جھوٹ چلا گیا ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ایک بات کے اوپر 10 جھوٹ، بات ایک جھوٹ 10، اللہ کی لعنتیں ہم بار بار اپنے وجود کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ سچ سچ بتاؤں؟ حضور نے فرمایا سچ ہی عمر بتانا ہے، میں سچ کو ہی تو عام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صحیح بات تو یہ ہے کہ پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے نا، ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے اور ذات مصطفیٰ کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، یا رسول اللہ ساری کائنات قربان کر سکتا ہوں ذات مصطفیٰ کے قدموں پہ، ذات مصطفیٰ پہ پوری کائنات قربان کر سکتا ہوں۔ حضور نے پوچھا عمر کائنات کی تو بات کر دی، دنیا کی تو بات کر دی، ذرا اپنی ذات کی بھی بات کرو نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جان اپنی بڑی عزیز ہوتی ہے۔ جب اپنی جان کی بات آتی ہے میاں بیوی بچے سب عزیز و اقارب بھول جاتے ہیں، اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اپنی جان کے علاوہ کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عمر دیکھ لو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ حضور نے یہ نہیں، حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان ہی ابھی مکمل نہیں ہوا، عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی تک تو کامل انسان کامل مومن نہیں بنا۔ کچھ وقت گزرا، عمر آئے، حضور نے پوچھا عمر بتائیں ایمان کی لذت چاشنی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حضور نے پوچھا، مختلف احادیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، حضور نے پوچھا عمر پہلے کہتا تھا کہ مجھے جان اتنی عزیز ہے، تو آج کہتا ہے کہ میری موت کے لیے شہادت کے لیے دعا مانگیں، دعا مانگیں؟ یا رسول اللہ دعا مانگیں۔ اچھا عمر دعا تو مانگتا ہوں، ذرا بتاؤ نا کہ آپ کی جان ایک طرف ہو، محمد مصطفیٰ کی ذات دوسری طرف ہو، تو تیرا ایمان کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ تو ایک عمر کی جان ہے، اگر ہزاروں عمر کی جانیں ایک پلڑے کے اندر ہو، ذات مصطفیٰ ایک پلڑے میں ہو، عمر ہزار جانیں بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے۔ حضور نے کیا کہا جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں؟ حضور نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ محبت مصطفیٰ تکمیل ایمان کی جان ہے۔ انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ سینے میں نہ ہو۔ ذات مصطفیٰ ایمان سے نکالیں گے تو پھر بھی ایمان چلا جائے گا، اگر محبت مصطفیٰ سینے سے نکالے جائیں تو پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا، پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آئیں اس چیز کو مزید سمجھتے ہیں کہ نماز ایمان ہے، نماز ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان کے سین کا ایک رکن ہے، ارکان اسلام ہے، نماز ایمان ہے۔ مفتی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرا بھی جی کرتا ہے میں بھی رب کو راضی کر لوں۔ ہاں جی بڑی اچھی گل ہے، کس طرح کروں؟ نماز پڑھا۔ اچھا جاؤ جی میں نماز پڑھنا۔ آدمی آیا مسجد میں، اس نے کی اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، شروع کر دی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک۔ رکوع میں گیا، کہنا شروع کر دیا سبحانک اللہم و بحمدک۔ سجدے میں گیا،
सुबहान रब्बी अल-अज़ीम, सुबहान रब्बी अल-अज़ीम। फिर खड़ा हुआ, अलहम्दो पढ़नी थी, कुल हुवल्लाह शुरू कर दी। तो मुफ्ती साहब के पास गया कि हजूर मैंने बड़ी खुशू व खुजू के साथ अल्लाह को हाज़र नाज़र करके अल्लाह की एक एक तारीफ़ की है, और सारे कलमात, पाकीज़ा कलमात मस्जिद में खड़े होके मैंने बोले हैं, अल्लाह की तारीफ़ की है। नमाज के अंदर था, अल्लाह की हम्दो सना की, अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह की किबरियाई बयान की। तो हजूर अब मुझे बताओ मेरा रब राज़ी होगा या नहीं? मुफ्ती साहब ने पूछा, यार तू नमाज की तारीफ़ बड़ी कर रहा है, ज़रा बता तो सही तूने नमाज पढ़ी कैसे? हजूर जब मैं मस्जिद में गया मैंने अल्लाहु अकबर की, मैंने हाथ बांध लिए, मैंने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात पढ़ा, रुकू में गया सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ा, सजदे में गया सुबहान रब्बियल अज़ीम। सारी तारीफ़ात अल्लाह की, किबरियाई अल्लाह की, अज़मत अल्लाह की बयान की। जब बात ख़त्म की, मुफ्ती साहब ने कहा तेरी नमाज नहीं हुई, तेरी नमाज नहीं। मुफ्ती साहब कमाल है, अल्लाह की तारीफ़ की है, कुरान पढ़ा है, सूरतें पढ़ी हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान की है, भाई वजह क्या है? कहा कि नमाज ईमान है, लेकिन इस ईमान की जान ज़ाते मुस्तफ़ा है। जा नमाज का वो तरीका अपना जो आमना के लाल ने अपनाया। अगर उस तरीके से तू नमाज पढ़ेगा, अगर तेरी नमाज के अंदर कोई कमी कजी रह भी गई तो अल्लाह आमना के लाल के सदके तेरी कबूल फरमा के तेरे लिए जन्नत के दरवाजे। मुफ्ती साहब बात समझ नहीं आई, सारी तारीफात अल्लाह की थी, पाकीज़ा कलमात थे, पाकीज़ा अल्फाज थे। फरमाया सारी बात ठीक है, लेकिन ईमान की जान मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। जब तूने हजूर की अदा को, हजूर की ज़ात को ईमान से निकाला तो तेरी नमाज अल्लाह की बारगाह में रिजेक्ट हो जाए। तो पता ये चला कि ईमान की जान ज़ाते मुस्तफ़ा है, ईमान की जान ज़ाते मुस्तफ़ा है। रोज़ा आया, खलील साहब को जाग ना आई, खलील साहब ने रोज़ा रख लिया 8 बजे, 8 बजे रोज़ा रखा, बस बात ख़त्म कर दें। 8 बजे रोज़ा रखा, आए मेरे पास, उस्ताद जी मसला पूछना चाहता हूँ, बताएं कि आज जाग नहीं आई थी, 8 बजे रोज़ा रखा है, तो आप 6 बजे रोज़ा खोलते हैं, मैं रात को 9 बजे रोज़ा खोल लूँगा, अपना टाइम पूरा कर लूँगा, तो क्या मेरा रोज़ा हो जाएगा? रोज़ा हो जाएगा। मैं खाना पीना सारे वो कयूद पूरी करूँगा, रोज़े की सारी शराइत पूरी करूँगा, तो मेरा रोज़ा होगा या नहीं? फतवा क्या मिलेगा? नहीं। अर्ज़ करेगा क्या रब के लिए, इबादत के लिए भी इतना वक्त कोई ज़रूरी है? रब को राज़ी करना है, रब के लिए रखना है, जिस वक्त जी चाहे रख ले। जवाब क्या मिलेगा? खलील साहब जो जिस तरह आमना के लाल ने रोज़ा है रखा है, इसी तरह रोज़ा रखोगे तो फिर तुम्हारा रोज़ा रब की बारगाह में। तो पता ये चला कि ज़ाते मुस्तफ़ा हमारे ईमान की जान है। जब ज़ाते मुस्तफ़ा को ईमान से निकालोगे, अपनी इबादत से निकालोगे, और अपनी इबादत के अंदर बेशक तुम रब को राजी करते रहो, रब की तस्बीह और तालील बयान करते रहो, लेकिन अदाए मुस्तफ़ा जब तुम्हारी इबादत में से चली जाएगी, रब की बारगाह में वो तुम्हारी नमाज ज़ाया हो जाएगी। तो पता ये चला कि ज़ाते मुस्तफ़ा हमारे ईमान की जान है। तो जब इतनी हस्ती अल्लाह ने इंसान के ऊपर एहसान अजीम किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बंदे बेमुरव्वत ना बनना, आमना
کے لال کے اوپر اپنا چہرہ نہ بنانا، اس کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرنا۔ مالک ہم کس طرح خوشی کریں؟ فرمایا اگر تجھے خوشی کا طریقہ نہیں پتا تو میرے صحابہ کی بارگاہ میں چلا جا، یا میں نے جس طرح خوشی کا اظہار کیا تھا اسی طرح بندے تو میرے مصطفیٰ کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرنا۔ مالک تو نے کیا کیا؟ فرمایا آج چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا کر تم کہتے ہو کہ ہم نے حضور کی ولادت کا حق ادا کر دیا، خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، رب فرماتا ہے تم زمین کے اوپر جشن منا کے چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا کے تم کہتے ہو کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، رب العالمین آسمانی مخلوق کو بھی حکم دیتا ہے چلو دنیا کے اوپر چلے جاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ رب العالمین آسمانی مخلوق کو کیا حکم دے رہا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت الحلبیہ کے اندر بھی، انوار محمدیہ کے اندر بھی حدیث پاک یہ موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو میں اس وقت حضور کی ولادت کے وقت وہاں موجود تھی، میں وہاں موجود تھی۔ لما خدرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتی ہیں حضور کی ولادت کا وقت جب آیا تو میں وہاں موجود تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا؟ قد امتلأ نورا، کہ جس کمرے کے اندر حضور کی ولادت ہو رہی تھی وہ کمرہ جگمگا اٹھا، جگمگا اٹھا۔ قد امتلأ نورا، ہر طرف نور ہی نور۔ آپ فرماتی ہیں میرے ذہن میں خیال گیا کہ کیا باہر روشنی ہو گئی؟ میں دوڑی باہر، جب میں باہر گئی رأیت النجوم، نجم ایک ستارے کو بولتے ہیں رأیت النجوم، نجوم جمع ہے کہ ایک ستارہ نہیں، رب نے ڈیوٹی نہیں لگائی، رب نے سارے ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی۔ رأیت النجوم، آپ فرماتی ہیں جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا نا تو آسمان کے اوپر بھی ہلچل تھی، آسمان کے اوپر بھی ہلچل تھی، کوئی ستارہ ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر روشنی بکھیر رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں اسی کے اندر مگن ہو گئی، میرے دیکھتے دیکھتے تدنو، میں کیا دیکھتی ہوں کہ ان ستاروں نے زمین کا رخ کر لیا، زمین کا رخ کر لیا، اور وہ ستارے آہستہ آہستہ میرے قریب ہو رہے ہیں۔ تدنو، میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک ایک لمحے کے اندر ستارے زمین کے اوپر آ رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم، حتی ظننت انہا ستقع علیہ، کہ ستارے اتنے قریب آ گئے کہ میرے ذہن میں یہ ظننت ظن وہم گمان ہونا شروع ہو گیا کہ ہونا ستارے تو میرے سرہ تا ڈان دے، انہا ستقع